اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز القدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادگار سیریز کے تحت ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ حج پر ایک نظر کی تیسری قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب اور خصوصاً عازمین حج ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں راست آپ تک پہنچ سکیں۔ اس نشست میں حج بدل اور میت کی طرف سے حج بدل، معذوروں کی طرف سے حج بدل، اس سلسلے میں مختصراً تخصص مآب علماء اکرام کی بیانات کے اور اسلامی لٹریچر کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میت کی طرف سے حج بدل۔ جو شخص انتقال کر جائے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہو، جو شخص انتقال کر جائے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہو یا اس نے حج کی نظر مانی ہو اور پوری کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو اس کا ولی اس کے مال میں سے حج کر سکتا ہے یا دوسروں سے کرا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور پوری کرنے سے پہلے ہی مر گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔ بتاؤ، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ اللہ کا قرض ادا کرو، اللہ اپنے قرض کا زیادہ حقدار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے حج کرنا واجب ہے، خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ قرض کا ادا کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی پر حج فرض رہا ہو اور وہ ادا کیے بغیر مر گیا، جس آدمی پر حج فرض رہا ہو اور وہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کے ترکے میں سے حج کا خرچ الگ کیا جائے، کیونکہ اللہ کا خرچ سب سے پہلے ادا ہونا چاہیے۔ معذور کی طرف سے حج بدل۔ جس کو حج کی استطاعت ہو لیکن وہ بیمار پڑے یا بڑھاپے کی وجہ سے حج کرنے سے معذور ہو گیا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے طرف سے دوسرا شخص حج کر دے، جیسا کہ حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی خشم کی ایک عورت نے خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا، اللہ کے بندوں پر حج کا فریضہ عائد ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول، لیکن میرے والد اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کر دو۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حج بدل کرنے والے کے لیے حاجی ہونا ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ حج بدل کرنے والے کے لیے حاجی ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا جو لبیک من شبرما کہہ رہا تھا، لیکن شبرما کی طرف سے لبیک۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم نے اس سے پہلے اپنا حج کر لیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حج جس پر فرض ہو چکا ہو اور وہ فوت ہو گیا یا معذور ہے، حج نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، تو وہ حج بدل اس کے عوض کرا سکتا ہے، لیکن
ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حج بدل وہ شخص کر سکتا ہے جو پہلے حج کر چکا ہو. یہ خیال رہے. اللہ ہمیں اور سارے امت مسلمہ کو ان احادیث پر غور کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تیسری مختصر سی قسط یہیں پر اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ چوتھی قسط کا انتظار